بہت مختصر سی حاضری آج پیش کرنی ہے، بس تقریر سے وسعت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کلام سے اور ہمیں اس دنیا کی ہر اس بات سے محفوظ رکھے جو اس سے دور کر دے گا۔ سورہ توبہ کی آج آیتیں شروع ہوئی ہیں۔ پہلے بھی کل بھی سورہ توبہ شروع کی گئی تھی 11ویں پارے کے آج جو حصہ ہے وہ تلاوت کیا گیا، اس میں اس کا نام توبہ بھی ہے، برات بھی ہے۔ اور توبہ اس لیے ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، توبہ اس لیے ہے کہ اس میں کچھ احباب کے توبہ کا ذکر ہے۔ برات اس لیے ہے کہ کچھ جو معاہدے ہوئے تھے دوسری لوگوں سے، ان سے برات کا اعلان کیا گیا۔ تو اس سے پہلے ساری صورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کیوں کہ ایک تو جبریل نے نازل نہیں کی اس سے پہلے، دوسرا چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں میری رحمت سے شروع نہ کرو، کیونکہ اس کی رحمت ہر وقت ہے، ہر رحمت تو ہر وقت ہے، لیکن اس بنا پر اور پھر اسی ایک سورہ پاک سے پہلے نہیں ہے۔ فرمایا یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ اصل میں غزوات تھے نا، ان غزوات میں حالات تھے، خاص کر غزوہ تبوک، اس کے متخلفین کا بھی ذکر ہے کہ جو پیچھے رہ گئے جان بوجھ کر، اور کچھ منافقین کا بھی ذکر ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا انسانی مزاج، مکے میں منافق نہیں تھے، مکے میں یا مسلمان ہوئے یا پھر کافر تھے، منافق نہیں تھے، کیونکہ اس وقت اسلام میں ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو ان کو زیر کرے۔ تو مدینہ شریف میں چونکہ طاقت پھیل گئی تو اب منافقین پیدا ہو گئے زیر کرنے کے لیے۔ منافقت وہاں آتی ہے جہاں کوئی مقابلہ نہ کر سکے اور اس کو نقصان پہنچانے کی اندر بیٹھ کر کوشش کرے، جیسے کہ اس وقت پاکستان میں بے شمار اور پوری دنیا میں بلکہ مسلمانوں میں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کو سارا پتہ تھا۔ آج بعض کہتے ہیں جی انہیں پتہ ہوتا، او خدا دے بندے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک موقع، پہلے تو موقع دیا کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے نا، موقع دیا لوگوں کو، اور جب یہ دیکھا تو پھر اٹھایا، اٹھے تو منافق ہے چلا جا، اٹھے تو منافق ہے چلا جا، اٹھایا، جتنے منافقین تھے اٹھایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بعض خبیث عقیدے کے لوگ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں نا، یا ان کی شان کو نہیں سمجھتے خبیث، وہ کہتے ہیں یہ منافق بھی تو تھے نا۔ وہ ظالموں یہ تو سمجھو کہ منافقین کو اللہ کے رسول نے نام لے کر اٹھایا مجلس سے، اشارہ کر کے تو منافق ہے تو اٹھ جا، تو منافق ہے تو اٹھ جا۔ انہیں جب مسلمان سمجھا ہی نہیں گیا۔ لیکن منافقت کب ہوتی ہے؟ جب اندر بیٹھ کر نقصان پہنچائیں، اندر بیٹھ کر، سامنے مقابلہ نہ کر سکیں تو اندر بیٹھ کر پھر اپنے بن کر۔ منافقت کا معنی ہوتا ہے کہ بظاہر اپنا بنتے ہیں اور اپنے ہوتے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے محبوب یہ تمہارے پاس جب آئیں گے تو بڑے عذر کریں گے، بڑے بہانے کریں گے۔ یہ تو آپ نے دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ نہیں کہ جو بندہ کسی موقع پر نہ آئے اتنے بہانے بناتا ہے، اور اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اکثر کی جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، سب کی تو نہیں میں کہتا۔ تو فرمایا کہ یا تذرون الیکم، عذر پیش کریں گے تمہارے پاس، اذا رجعتم الیہم، جب تمہارے پاس لوٹیں گے، قل لا تعتذروا، فرمایا یہ عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، تمہیں نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری ساری خبریں اللہ نے ہمیں بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اب تم عذر پیش کرتے ہو جبکہ ہمیں پتہ ہے تمہارا سارا۔ نبی اسی لیے ہوتا ہے، یہ بھی دیکھو نا،
नब्बा नल्लाह का, अल्लाह ने, नबी का माना यही है, अल-मुखबिर अनिल गैब, गैब की खबर देने वाला। फिर फरमाया वसयरल्लाहु अमलकुम, और अनकरीब तुम्हारे अमाल जो है ना रब के सामने पेश होंगे ना, और देखेगा, हालांकि देख तो वो आप ही रहा है, पर वरसूल, उसका रसूल भी, सुमा तो रद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर तुम उसके पास जाओगे जो गैब और शहादा को जानने वाला है, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और हर वो अमल तुमको बताएगा जो तुम करते रहे हो। अल्लाह। फिर फरमाया सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, महबूबा ये कसमें खाएंगे, सयहलिफून बिल्लाह, अल्लाह की कसमें खाएंगे, इज़न कलबतुम इलैहिम, जब लौटोगे उनकी तरफ, लितुरिज़ुअनहुम, यानी वो जो नहीं, ताकि वो कोई उज़्र पेश कर सके कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। फरमाया फ़अरिदू अन्हुम, तो मुँह फेर लो उनसे, एराज़ कर लो इनसे, इन्नहुम रिजसुन, और ये जो है ना ये नापाक हैं, व मअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है, जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, उस अमल की वजह से कि जो ये करते हैं, और यानी जो कुछ कमाते हैं। फिर फरमाया यहलिफूना लकुम लितरदौ अन्हुम, इसलिए कसमें खाते हैं कि आप उनसे राज़ी हो जाएं, मान जाएं उनको। आय हाय, फरमाया फ़इन तरदौ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फ़ासिकीन, आप अगर उनसे इस हालत में कि वो मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, आप रहमतें राज़ी भी हो जाएं, तो रब इनसे कभी राज़ी नहीं होगा फासिक कौम से। फिर अराब के बारे में, यानी जो देहाती थे ना, अराब देहाती किस्म के लोग, जाहिल, उनका जिक्र है कि अशद्दु कुफ्र व निफाका, वो कुफ्र और मुनाफ़िक़त में बड़े ही सख्त होती हैं, उनका ये सारा जिक्र है। फिर आगे चलकर उन्हीं के बारे में है कि वो भी बड़ी कसमें खाएंगे और बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल सारे मामलात को जानते हैं और रब ताला ने फ़ैसला करना है। फिर फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सबसे आगे आगे सबकत ले गए वो जो कि मुहाजिरीन हैं, पहले मुहाजिरीन और अंसार, वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, और वो लोग जो जिन्होंने उनको अक्सर तरीके से, अच्छे तरीके से फॉलो किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब उनसे राज़ी है और वो रब से राज़ी है। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने उनके लिए नहरें और बागात बना रखी है, जन्नात तजरी तहतहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहेंगे, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह। फिर आगे मुनाफिकीन का जिक्र है, और फिर वो निफाक को किस तरीके से दूर करने की कोशिश करते थे, हालांकि मुनाफिकत दूर नहीं करते थे, ऊपर ऊपर से ये सारा वो जिक्र है। फिर दो मस्जिदों का भी जिक्र आया कि वो फिर उससे पहले फरमाया कि अल्लाह जब उनके अमाल को देख रहा है और जानता है, तो वो क्या आप कहते हैं, और फिर हलफ उठाते हैं। ये मैं जब अपने इलाकों में जाता हूँ ना, नाराज़ ना होना, जब हम अपने इलाके में जाते हैं, मैं पुठवार के इलाके में रहने वाला हूँ, तो लोगों को कस्में खाते देख कर, हालांकि झूठी कस्में पता होता है खा रहे हैं, खाते देख कर ये आयतें याद आ जाती हैं, अल्लाह, कि ऐसा मिजाज कहाँ से है, कितने दूर से मजाज है, जब रब को पता है सबको कि रब के सामने जाना है, लेकिन कस्में खाएंगे और झूठी कस्में खाएंगे। अज़रुए कुरान में ये गल कह रहे हो, अज़रुए ईमान ये गल आहदा पे, लेकिन होंदी झूठ है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत कम लोग हैं जो कि सच बोलते हैं। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन का और इन सारी बातों का ख्याल रखा है। फिर फरमाया ला तकुम फीहि अबदन ला मस्जिदुन उस्सिसत अला तक़वा, दो मस्जिदें बनाई गई, एक मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई मदीना शरीफ में बनाई गई ताकि मुसलमानों के अंदर निफाक को रुलाया जाए, और फिर एक मस्जिद कुबा जो तकवे की बुनियाद पर बनाई। फरमाया कि मस्जिद वही है
جو شروع سے بنائی جائے تو اللہ کے لیے، سبحان اللہ تقوی پر بنائی جائے. تو فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، وہی بہتر ہے. تو اب معنی یہ ہے کہ وہ جب مسجد بنائی گئی تو اس کو بعد میں تو کرایا گیا، لیکن مسجد قباء جو تھی نا اسی پر فرمایا کہ یہ تقوی، صاحب تقوی لوگ جو ہے یہاں آ کر ٹھہرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق مسجد میں بھی جاتے تھے مسجد بنا کر، لیکن وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کے نفاق کے لیے. پھر آگے چل کر فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی. جانے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دینے والا کون ہے؟ اللہ جان بھی دینے والا وہ، مال بھی دینے والا وہ. تو اب فرمایا خرید لیے ہیں ان کے مال اور ان کی جانیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں ہم نے جنت لکھ دی ہے. سبحان اللہ چیزیں دی ہوئی بھی اسی کی، اور پھر وہی لے کر کہتا ہے وہ دیو اور جنت لے لو. سبحان اللہ. آج جو صحیح معنوں میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، عقیدہ بھی جن کا درست ہے، ایمان بھی جن کا درست ہے، عمل بھی میں بھی گڑبڑ نہیں ہے، اور پھر غرباء پر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ ورنہ دیکھیے نا، اللہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے تو انہیں کیوں نہیں. وہ آزمائش ہے مالداروں کے لیے. غریب لوگ جہاں، یتیم لوگ جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، وہ مالدار جو ارد گرد ہیں نا، ان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے کہ وہ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اس کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو ان آیتوں کا معنی بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا التائبون، اللہ اکبر، سچی توبہ کرنے والے، سبحان اللہ العابدون، عبادت کرنے والے، سبحان اللہ الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، سبحان اللہ. الساجدون، سجدے کرنے والے، سبحان العامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، اللہ یہ مومنوں کی شان ہے. محبوبہ ان مومنوں کو بشارت دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہر کوئی مومن بنتا ہے تو ناراض نہ ہونا، میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں کہتا ہوں وہ مومن تو ہے، وہ منوی ہے وہ کیونکہ تین کیٹیگریز ہے. ایک ہے مومن، ایمان رکھنے والا، اور ایک ہے مومن، جس کا ایمان رب قبول کرتا، اللہ اکبر. اور ایک ہے مومن، اس کا میں تشریح نہیں کرتا. تو یہ ہے وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت دے دو. تو یہ سارا نظام ہے میرے بھائی، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین. اور اس ماہ مکرم میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، باطن کو بھی پاک کر دے، ہماری زبانوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے ان بچوں پر بھی اللہ کرتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا ہم پر فضل فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اس ماہ مقدس میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی برکتیں عطا فرما. یا اللہ کریم، یا اللہ کرم فرما. یا اللہ ہمیں ہر کفر سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر تکبر سے بچا. یا اللہ ہمارے ان بچوں کو یورپ کی گندگی سے بچا، ہم پر فضل فرما دے. فلسطین کے ہمارے بھائیوں پر کرم فرما، اسرائیل کے ناپاک پنجوں سے ان کو آزاد کر. کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے نواز. یا اللہ عنود اور یہود، ہندو اور یہودی، ان دونوں کے شر سے مسلمانوں کو معاف. صلی اللہ تعالی علی خیر